الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی میرے ساتھ مل کر کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، توبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے میرے قیامت کے دن قریب وہ ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تر وہ ہوگا، نیرسٹ، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے تم امنگسٹ یو، میرے نیرسٹ وہ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب بظاہر تو یہ ایک ون لائنر، بظاہر بڑی مختصر حدیث پاک ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں رب نے بہت سارے کمالات عطا کیے، وہاں میرے آقا کو جامع الکلام بھی بنایا۔ میرے آقا کا ایک جملہ، چند الفاظ، وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی وسعت کلام میں رب نے عطا فرمائی کہ میرے آقا چند باتیں ارشاد فرماتے اور اس کی تفاسیر میں کتابیں لکھ دی جاتی۔ اعلیٰ حضرت اسی مبارک کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اب اس حدیث پاک پر اگر غور کریں نا، یہ میسج کتنا براڈ میسج ہے، اگر غور کریں تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نیئر قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اور آقا کے قریب ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن سب سے زیادہ مشکل دن اور بگیسٹ بھی ہے، 50,000 سال کا دن بھی ہے۔ زمین ارتھ کاپر کی، سورج 1.25 میل پر، اباؤٹ 1.25 مائل اوے فرام دا ارتھ۔ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ قیامت میں گرمی ہونا اور پیاس ہونا یہی تکلیف کے لیے کافی تھا، لیکن اسی تکلیف کے عالم میں، ڈیفیکلٹی میں، اب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور کہا جائے گا اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ۔ پھر اسی ڈیفیکلٹی میں میزان عمل لگایا جائے گا، اسکیل ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ کوئی ایک ڈیفیکلٹی ہو، کوئی ایک تکلیف ہو تو بات کی جائے، اسی تکلیف کے عالم میں پل صراط پر چلنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ تو برج آف صراط، تھنر دین دا ہیئر، شارپن دین دا سورڈ، ایسا خطرناک پل، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں، ہیل فائر میں گرتے جا رہے ہوں گے۔ اتنا ڈیفیکلٹ دن، کیسے بچیں گے؟ کیسے یہ ساری ڈیفیکلٹیز دور ہوں گی؟ دنیا میں
اگر کسی کا کوئی رابطہ، کوئی دوستی، کوئی وسیلہ کسی لارڈ سے ہو جائے، آپ کے یہاں لارڈز ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، then you feel better that if any difficulty comes to me وہ سالو ہو جائے گی because I know that brother, I have a contact with them. میں بڑے آدمی کو جانتا ہوں، میں اس کے قریب ہوں، میرا پرابلم سالو کر دے گا. قیامت کے دن چلنی کس کی ہے؟ سالو کر کون سکتا ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ شافع روز محشر کہا کس کو جاتا ہے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، اس دن پتا چلے گا. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. اس دن طاقت کا پتا چلے گا. آج نہیں مانتے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، مان بھی گیا تو وہاں ماننا نہیں مانا جائے گا. آج مانو نبی کی طاقت اور نبی کا کردار، اور نبی کا قیامت کے دن کیا کردار ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور عدو کہتے ہیں دشمن، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. اس دن غلام چین میں ہوں گے اور دشمن آفت میں ہوگا. تو اب چلنی آقا کی ہے. اس دن سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے. ارے لو جب تو بنائی ہے، تو آقا کی رسائی ہے، ان کی چلنی ہے. اب دنیا میں تو جس کے اس سے دوستی کرتے ہو جس کی دنیا میں کچھ چلتی ہے. گورنمنٹ میں بڑی بات ہے اس کی، یار اس سے دوستی کر لو. امیگریشن میں بڑی بات ہے، پرابلم نہیں ہوگی، ڈاکیومنٹ کلیئر ہو جائیں گے. اس کی ذرا لائر سے بڑی بات ہے، کبھی کوئی کلیم فائل کریں گے تو یہ کلیم مل جانا ہے. بندہ ایسے دوست بنائے رکھتا ہے ڈیفیکلٹی کے دنوں کے لیے. ٹھیک ہے جناب، میں نے آپ کو بتایا دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے کون سا ہے اور چلنی کس کی ہے یہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے، اب اس سے دوستی ہے کہ نہیں، اس کے قریب ہے کہ نہیں. اور جو اس کے قریب ہو گیا، جو نبی پاک صاحب لولاک شافع روز جزا کے قریب ہو گیا، ٹھیک ہے محشر میں بڑی گرمی ہے، مگر ایک ایسی ہستی ہے جو قیامت کے دن ایسا جام پلائیں گے کہ جو حوض کوثر کا جام پی لے گا ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی پیاسا ہوا ہی نہیں. اور کون پلائے گا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، آقا پلائیں گے نا. تو جو قیامت والے دن ساقی روز محشر کے قریب ہوگا، اس کو تو پیاس کا مسئلہ حل ہو گیا نا، آقا اسے بھی پلا دیں گے. ٹھیک ہے، میدان محشر میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اعمال تولے جائیں گے، اسکیل لگے گا، نیکیاں اور گناہوں کی پلڑے لگ جائیں گے. کیا بنے گا ہمارا؟ مگر ایک ہستی ہے، وہ کیا کریں گے؟ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے گے. آقا کہتے ہیں محشر کے دن میں اپنے گناہگار امتیوں کے اپنے کرم سے پلڑے بھاری کر رہا ہوں. تو جو پلڑے بھاری کرنے والے آقا کے قریب ہو جائے گا، آقا نے یہی کہا ہے نا، تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. تو آقا کے میں پاس ہوں گا، میرے اعمال تولے جائیں گے، تو آقا نے کرم کر ہی دینا ہے. ٹھیک ہے جناب، پل صراط بھی ہے، بڑا خطرناک پل ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال ہیئر سے زیادہ تھنر ہے. کیسے گزریں گے؟ مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیسے گزریں گے. عاشقوں کے امام کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے پل صراط بڑا خطرناک ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت کا جب عشق جھومتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے. لوگ تو پیدل چلنے میں ڈرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اللہ جاری اب ٹھیک ہے، بڑا مشکل پل ہے، مگر جو آقا کے قریب ہوگا
جو سلم کی صدائیں کہہ کر رب سلم کی صدائیں بلند کر کے پار لگا رہے ہوں گے وہ بھی پار لگ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آقا جنت میں جائیں گے, جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. اب جو قریب ہوگا اس کا پتہ کیا ہوگا؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اب سارے کام ٹھیک ہو گئے. جو آقا کے قریب ہوا اس کو تو بیڑا پار ہو گیا نا. وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ محشر ہے اگر محشر, محشر ہے اگر محشر, کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. جب آقا وہاں ہوں گے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اب درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اب دنیا بھر کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم, گوسپنگ, ٹیٹل ٹیل, بیک بائٹنگ, ایوری, ہماری زبان سے ہر بات کروا لیجیے. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو درود, ٹو ریسائٹ درود. تو ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک اگر پڑھنا ہے تو فضول باتیں چھوڑنی ہوں. اچھا, درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیو کرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پڑھو نا بھائی درود. ایک درود پڑھو 10 نیکیاں مل جائیں, 10 گناہ معاف ہو جائیں, 10 درجات بلند ہو جائیں. درود پاک میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ صلو علی الحبیب, چند سیکنڈ لگے نا, 10 نیکیاں مل گئی, 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے. میں ابھی کہہ دوں جناب, کل تک کی اسکیم ہے, جو جتنے درود پڑے گا اتنے پاؤنڈ ملیں گے. کیا کریں گے؟ او بھائی سارے موبائل فون بند, آفس سے لینی چھٹی, دوستوں کو کہنا بھائی کل تک بات نہیں کرنا, میں نے فقط درود پڑھنا ہے, کم از کم 25-30 ہزار تو پڑھ لینا ہے. 30,000 پاؤنڈ مل جانے. ارے دنیا کی دولت ملے تو درود پڑھو گے. نبی کے سچے وعدے ہیں, میرے نبی کے سچے وعدے ہیں, جو مجھ پر درود پڑے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا, میرے ساتھ رہے گا, گناہ معاف, نیکیاں بڑھ جائیں, پھر بھی درود نہ پڑھو. نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے. یہ فضول باتوں کے لیے ٹائم کدھر سے ملتا ہے اپنے کو؟ ایک بار کہو سبحان اللہ, جنت میں درخت لگ گیا. اتنی تھوڑا کام, اتنا بڑا انعام, پھر بھی نہ کرے. جناب گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان سے جنت کما لیتا ہے. تو انشاءاللہ اب ذکر و درود میں ہماری زبان تر رہے گی. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت. صلو علی الحبیب. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہماری زندگی میں ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے. Who are the fortunate peoples? کون لوگ خوش نصیب ہیں؟ اور ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ those are the unfortunate persons. یہ بڑے بد نصیب ہیں. خوش قسمتی اور بد قسمتی, ہمارے نزدیک اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آج کسی سے پوچھیں تم کس کو خوش قسمت سمجھتے ہو, تو کیا کہے گا؟ وہ جس کے پاس وہ والی گاڑی ہے نا, وہ بڑا خوش قسمت ہے. وہ ہیوی بائک جس کے پاس ہے, وہ میں بھی, میری قسمت ہو جائے تو مجھے بھی وہ گاڑی مل جائے. وہ دیٹ ٹائپ آف بینگلو, فلاں ولا, فلاں کالونی میں, فلاں ملک میں, فلاں جگہ پر جس کے پاس گھر ہے نا, وہ خوش قسمت ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کہ وہ جو بہت خوبصورت ہے نا, کتنا گڈ لکنگ ہے, ہاں وہ خوبصورت ہے, وہ خوش قسمت ہے, وہ ہی از فارچونیٹ. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ جو بڑا فیمس ہے, ورلڈ فیمس ہے, لوگ بڑی اس کی عزت کرتے ہیں, وہ خوش قسمت ہے. تو ہماری کچھ پریورٹیز ہیں, ہم کچھ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں ان بنا پر.
خوبصورتی، پیسہ، فیم، گھر، گاڑی، بنگلو، دنیا کی نعمتیں جس کے پاس ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ویل پاورڈ ہے، اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو بڑا پاور والا ہے، جس کے آرڈر چلتے ہیں، جو جناب حکومت کرتا ہے، وہ خوش قسمت ہے. اچھا پھر پوچھے بدقسمت کون ہے؟ جواب آئے گا جو غریب ہے، جو خوبصورت نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی بنگلہ نہیں ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ تو بدقسمت لوگ ہیں. یہ ہمارے نزدیک پریورٹیز ہیں، اور جس میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فارچونیٹ لوگ ہیں، یہ انفارچونیٹ لوگ ہیں. اور جس کو ہم فارچونیٹ سمجھتے ہیں، ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی، دانستہ یا غیر دانستہ، ہم ویسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے مجھے ان کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، میرے پاس بھی گاڑی آ جائے، میرے پاس بھی بنگلہ ہو، میں بھی جناب فیمس ہو جاؤں، میرے بھی جناب بڑے چاہنے والے ہوں، فینز ہو میرے. تو آج تھوڑے سے وقت میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی جس کے پاس مال ہے وہی خوش قسمت ہے؟ کیا واقعی جس کے پاس دنیا کا مال و اسباب، گھر، گاڑی، یہ وہ خوش قسمت ہے؟ یا جس کے پاس دنیا میں خوبصورتی ہے وہ خوش قسمت ہے؟ کون ہے خوش قسمت؟ دیکھیں میری اور آپ کی تو عقل محدود ہے نا، ہم اپنی شریعت سے پوچھتے ہیں، بیکاز وی آر اے مسلم. ہم مسلمان ہیں تو ہم شریعت، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کہ خوش قسمت ہے کون، تاکہ پھر ہم اس کی تمنا کریں. ہم پتہ چلے کسی اور کو خوش قسمت سمجھ رہے ہوں، کسی اور کو سکسیسفل سمجھ رہے ہوں، اور اسی کی ہم ڈیزائر کرتے چلے آ رہے ہوں. ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ایکچولی ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اسلام کی روح سے کون فارچونیٹس ہیں، کون خوش قسمت ہیں، کون سکسیسفل لوگ ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز نارملی جو آتی ہے دماغ میں وہ مال ہے. انسان خوش قسمت سمجھتا ہے اس کو جو پیسے والا ہوتا ہے، بڑا ویلدی ہے، ویری رچ، واٹ ایور ہی ڈیزائر، جو یہ چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے ہم ذرا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت زبردست صحابی کیا فرماتے ہیں کہ مال، اولاد اور اعمال، اس کی مثال میرے آقا نے کس طرح دی ذرا سمجھیے گا. ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، ایک شخص ہو، اس کے 3 بھائی ہوں، اور وہ ایک بھائی سے کہے کہ میرا آخری وقت ہے، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو وہ بھائی کہے میں تم مر جاؤ گے تو غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، کفن دفن کروں گا، قبرستان تک چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا. دوسرا بھائی کہے میں جیسے ہی مرو گے تمہارا میرا واسطہ ختم، کوئی رابطہ نہیں، کنیکشن ختم. اور تیسرا بھائی کہے کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی آؤں گا، تمہارا وہاں بھی خیال رکھوں گا، تم پر تکلیف نہیں آنے دوں گا. میرے آقا نے کچھ اسی طرح صحابہ کرام کو سمجھایا. بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے؟ آپ بتائیے کون سا اچھا ہے؟ تیسرا والا نا، جو اس قبر میں بھی ساتھ آئے گا. اب آقا نے سمجھایا، سنو پہلا بھائی کون ہے. پہلا بھائی جو قبرستان تک ساتھ آئے گا، اس کے بعد چلا جائے گا، وہ ہیں بال بچے، فیملی کیا کرتی ہے؟ مرنے کے بعد جنازہ وغیرہ پڑھا، قبر میں دفنایا، اس کے بعد ختم. دوسرا بھائی جو مرتے ہی دور ہو جائے گا وہ ہے تمہارا مال. ادھر بندہ مرا نہیں، ختم، اکاؤنٹ تھے تو سیز ہو گئے، پیسے اب اس کے نہیں رہے، اس کے بچوں کے ہو گئے یا اس کے ورثاء کے ہو گئے، یا جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. تھرڈ ون جو قبر میں ساتھ آئے گا وہ فرمایا تمہارے اعمال ہیں، تمہارے ڈیڈز ہیں. اگر گڈ ڈیڈز کیے تو بھی قبر میں جائیں گے، بیڈ ڈیڈز کیے تو بھی قبر میں جائیں گے. تو اب مال زیادہ ہونے والا خوش قسمت، فیملی بڑی ہونے والا خوش قسمت، یا اچھے اعمال کما کر قبر میں جانے والا خوش قسمت؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. بڑا پیسہ ہے مگر اللہ راضی نہیں ہے، وہ پیسہ تو کام کا نہیں نا. فیملی بہت بڑی ہے، بیوی بچے ویل
نون فیملی. لوگ کہتے ہیں میں بڑے خاندان سے ہوں, میری بڑی جناب ویل نون فیملی ہے, لیکن اس ویل نون فیملی والے کی قبر میں اگر اچھے اعمال نہیں ہے تو ایسا تو نہیں نا کہ جو رچ فیملی, جو ویل نون خاندان سے ہوگا اس سے فرشتہ سوال جواب میں کوئی رعایت کر دے گا. ایسا تو نہیں ہوگا, وہی سوال ہوں گے, وہی اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے, جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا, دیکھیں یہ مال کتنی بری چیز ہے, بندہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے, زندگی اسی کے لیے گزارتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا. کیا پوچھتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا. اور جو لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا. مرنے والے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں پیچھے کتنا چھوڑ کے گیا ہے, مگر فرشتے کوسچن کیا کرتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا. تو اب آگے جس نے بھیجا, جو آگے مالدار ہے, جس کا اگلا اکاؤنٹ بڑا رچ ہے, وہ رچ اچھا ہے یا یہ دنیا میں فقط رہ جانے والا رچ اچھا ہے؟ فارچونیٹ کون ہے؟ یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے, تاکہ پھر اس کی تیاری کرے نا. بندہ اس مال کے پیچھے بھاگے یا اس مال کے پیچھے بھاگے. حدیث پاک کا مفہوم بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. میرے آقا فرماتے مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, یا آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا. بڑے بوڑھے بیٹھے, ہمارے بزرگ بیٹھے, کہتے ہیں تھوڑی کمیٹی ڈالا کرو. پہلے پتہ نہیں آپ کیا یو کے میں ہوتی نہیں ہوتی, کمیٹی ڈالا کرو تاکہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے, برے وقتوں میں کام آئیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں بچایا کرو پیسے. تو جب یہاں کے برے وقت کے لیے پیسے بچاتے ہو, وہ برا وقت جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, کیا بچایا, کیا بھیجا. آج یہاں رہ کر آپ میں سے کئی پاکستان پیسے بھیجتے ہوں گے, وہاں گھر بن رہا ہوگا, وہاں فیملی ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی. کیوں دیتے ہو وہاں پر؟ کہ یار کبھی واپس جاؤں گا تو وہاں کچھ ہوگا, کوئی ٹائز ہوں گے, کوئی سیٹ اپ ہوگا. ارے پتا ہے وہاں جانا ہے تو بھیج رہے ہو, لیکن یہ بھی تو پتا ہے کہ وہاں بھی جانا ہے. وہاں کیا بھیجا؟ وہاں کچھ بنا لیا, بن گیا جنت میں محل, کر لیا وہاں پر تیاری. ارے دنیا کی گاڑی کے پیچھے اپنی خواہشوں کو لگانے والوں, کبھی سوچا کہ جنت میں بھی جنتیوں کی سواری ہوگی؟ کیسی سواری ہوگی؟ جہاں کہیں گے وہاں لے جائے گی. قالین ہوگا جو اڑ کر جا رہا ہوگا. دنیا کی گاڑی کے لینے کے لیے, سود کے پیسے لینے کے لیے تیار, حرام کما کر اپنی پسند کی بائک لینی ہے, اسکوٹر لے لی تو یہی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے بندہ اپنے آپ کو, کہ میں بڑا فارچونیٹ, فلاں برانڈ کی کار ہے میرے پاس ہے, میرے گیراج میں فلاں برانڈ کی بائک کھڑی ہے. ارے یہ خوش قسمتی ہے, یہ خوش قسمتی ہے کہ جنت میں سواری تمہارا انتظار کر رہی ہے. طے آپ نے کرنا ہے کہ فارچونیٹ کون ہے. آج انسان, میں نے کہا نا قبر میں کیا کام آئے گا. بندہ قبر میں جائے گا, سنو کیا ہوگا. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا, سب سے پہلے اس کا عمل, اس کی بائیں ران, لیفٹ لیگ, اس کو آ کر حرکت دیتا ہے, اس کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں, آئی ایم یور ڈیڈز. تو مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں گئے, میری نعمتیں, میری دولتیں کہاں گئیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے, سب لیفٹ ہو گیا, اور میرے سوا تیرے ساتھ قبر میں کوئی نہیں آیا. جو بات میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, یہ قبر میں سب کو سمجھ آنی ہے. وہ مردہ کیا کہے گا؟ وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے کاش میں اپنے بال بچوں, اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دیتا, عمل کو ترجیح دیتا, کیونکہ تیرے سوا تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا. جو ساتھ جانا ہے اسے ہی بلائے بیٹھے ہو. دنیا میں بھی جو کام آتا ہے بندہ اس سے پکی دوستی کرتا ہے نا, یار یہ مصیبت میں کام آتا ہے, ہی از مائی بیسٹ فرینڈ, whenever I am in difficulty he is with me. وہ بے وقوف ہوتا ہے جو کام آنے والے دوست کو چھوڑ دیتا ہے. مگر ہم کر یہی رہے, مال کے پیچھے, اولاد کے پیچھے, گھر بار کے پیچھے, دنیا کی آسائشوں کے پیچھے تو ہیں. جو قبر میں ساتھ جانا ہے اس کو بھول گئے. اور پھر ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیسے والے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پاور والے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح دوسری بات جو بڑی لوگ کہتے ہیں کہ جناب خوبصورت لوگ, بڑے پیارے, جن کے
دنیا میں بڑے بیوٹیفل فیسز والے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سچی بات بتاؤں، خوبصورت وہ ہے جس کا قیامت کے دن چہرہ روشن ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، یہاں چاہے چہرہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کا چہرہ چمک رہا ہوگا، انہیں نور عطا کیا جائے گا۔ اہل جنت جن پر فخر کریں گے، لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ نورانی چہرے والے کون ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کے گناہوں کے سبب۔ قرآن مجید فرقان حمید سنو ہماری کیا رہنمائی کرتا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ ارے خوش نصیب وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کیسا اناؤنسمنٹ ہے یہ۔ اور جنت میں جانا کچھ ڈیز کے لیے نہیں، کچھ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ فار ایور جنت میں جانا مل جائے گا۔ کس کو؟ جو نیکوکار ہوگا، جس سے اس کا رب راضی ہوگا۔ یو کے میں آ کر سیٹسفائی ہو جانے والوں، آپ کو لگتا ہے یو کے آ گیا، پاسپورٹ بن گیا، اب لائف بن گئی۔ ارے جنت کا پاسپورٹ ملا، جنت میں جانا کنفرم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ قیامت کے دن اعمال نامے تقسیم ہونے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم خوش نصیب وہ ہوگا جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور بد نصیب ہوگا جس کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں کہتا ہے؟ سنو اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ان قریب سہل یعنی آسان حساب لیا جائے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس سے قیامت کے دن آسان حساب لیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں جناب وہ بڑا خوش و خرم، بڑا برائٹ چہرے والا ہے، ارے اس کا حسن بڑا پیارا ہے۔ وہی خوش قسمتیں سنو، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ خوبصورت چمکتا ہوا چین میں ہوگا، اور کچھ بد نصیب ہوں گے جن کا چہرہ کیسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں عزتیں ہیں، دنیا میں مرتبہ ہے، لوگ چاہتے ہیں، پہچانتے ہیں، کوئی ہمارا نام لیتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے، کوئی لارڈ لگا ہوا ہے، کوئی منسٹر لگا ہوا ہے، کوئی بزنس مین ہے، خادم لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جناب مذہبی رہنما بن گیا تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ اس دن بھی کچھ منہ ذلیل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، کام کرے مشقت جھیلے، تصلی نارا حامیہ، جائے بھڑکتی آگ میں۔ اور اس دن سنو قرآن کہتا ہے کہ اس دن کچھ منہ کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی،
فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بے ہدہ بات نہ سنے. سنو جنت میں کیا ہے، فیہا